بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، مجھے پوری امید ہے یہ میری اور آپ کی زندگی میں جوش اور ولولہ بھرنے والی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا کہ مایوسی جو ہے یہ کفر ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیا کہ مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ پجمردہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلی جو ہٹ ہے وہ اس کی اخلاقی قوت، جسے ہم کہتے ہیں مورل کریج جو ہوتا ہے، اس پہ پڑتی ہے۔ اور جب اس کی اخلاقی قوت جو ہے اور اس کی ضمیر کی ایک روشنی جو ہے یہ جب مان پڑتی ہے، یہ کم ہوتی ہے، تو پھر وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے منفی، اور پھر آہستہ آہستہ روحانی قوت اس کی کمزور پڑتی ہے، اور یوں وہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا جاتا ہے جو اسے کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، اسی وجہ سے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں ناظرین جو سن کر حیرانگی ہوتی ہے اور بظاہر یقین نہیں آتا، لیکن ان واقعات کو سن کر پھر ایسے لوگوں کو مل کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی سچے اور جوش اور ولولہ دلانے والے واقعات ہیں۔ میرا ایک دوست جہاں پہ مجھے ملا ایک دن، تو ہم مختلف موضوعات پہ بات کر رہے تھے۔ وہ ان دنوں کچھ بے روزگار تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ وہ جو دوست جو ہے بے روزگار، وہ روزگار تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کا ایک جاننے والا جو ہے اس نے اسے واقعہ سنایا، غالباً اپنے دوست کا یا کہیں سے اس نے یہ واقعہ پڑھا اور یہ سنا۔ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو بہت ہی مالی طور پہ کمزور حالت میں تھا اور روزگار کے تلاش میں تھا، اور جہاں پہ بھی جاتا تھا اسے روزگار نہیں ملتا تھا۔ ایک دن اس نے اخبار میں کہیں پہ کسی ہوٹل یا ریسٹورانٹ میں کلیننگ بوائے کا جو ایک ایڈ ہے وہ اس نے دیکھا، اور اس نے کہا چلو جی یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ ہوٹل پہ گیا، اس نے وہاں جاب بھی حاصل کر لی۔ جب اس کا انٹرویو ہوا، انٹرویو کے آخر میں جو وہاں کا مینیجر تھا اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ای میل ایڈریس ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میرے پاس تو ٹیبلٹ بھی نہیں ہے، لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، یہ فون ہے، یہ اسمارٹ فون نہیں ہے، میں تو ای میل ریسیو نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا انفارچونیٹلی ہم آپ کو یہ نوکری نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم جو بھی اطلاع بھیجتے ہیں یا ہم جو پے اسٹب بھیجتے ہیں اپنے ملازمین کو، وہ ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ جو ہی وہ باہر نکلا تو اس نے یہاں پہ اخبارات جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل فری مل جاتے ہیں ہمارے بس سٹاپ سے یا میٹرو سٹاپ سے، یا ایون کہیں آپ کسی دکان پہ جائیں، تو اس نے ایک اخبار اٹھا کے مزید جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کیا۔ تو اس میں ایک اشتہار دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جسے ضرورت ہے اسے خوراک اور گھر کی چیزیں ڈیلیور کرنے کی۔ اب وہ جناب اس نے وہ ایڈریس نوٹ کیا اور وہ ڈائریکٹ اس آدمی کے پاس پہنچا۔ وہ ایک بوڑھا بوڑھی تھے جو تھوڑے سے اس حالت میں نہیں تھے کہ اپنی روزمرہ چیزیں جو ہیں وہ خود لا سکیں۔ تو اس نے اسے کہا جی میں آپ کو روزانہ آپ کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ لا کے دیا کروں گا، میں یہ سروس آپ کو آج فری دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے آپ بتائیں ایسے لوگ جو آپ سے رابطے میں ہوں اور انہیں اس سروس کی ضرورت ہو۔ اب ظاہر ہے وہ جس قسم کے وہ خود تھے، اس قسم کے اور جو لوگ تھے ان سے ان کا رابطہ تھا، تو اس نے ان کو ایڈریس دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا، گھر گھر وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ لا کے ڈیلیور کرنا شروع کر دی، اور ہر ڈیلیوری پہ ظاہر ہے اسے پیسے ملنا شروع ہو گئے، بہت تھوڑے سے پیسے، بہت تھوڑے سا لیول پہ اس نے آغاز کیا۔ اور مجھے وہ میرے دوست نے بتایا کہ آج 5 سال بعد نارتھ امریکہ کے ایک بڑے شہر میں سپلائی چین کا بزنس ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب اس نے لوگوں نے دیکھا، اخبار والوں نے سنا کہیں سے کہ یہ ایک بڑا سیلف میڈ آدمی ہے، تو وہ اس کے پاس گئے
اور انہیں کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں اپنا ای میل دیجئے، ہم آپ کو جو ہے مختلف لوگوں اور میڈیا کے جو مختلف چینلز ہیں وہ ان ای میل کے ذریعے ریکویسٹ بھیجیں گے تاکہ آپ کا انٹرویو کیا جا سکے اور آپ کے بزنس کو ہم پروموٹ کریں۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو ای میل نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر آپ کے پاس ای میل ہی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس ای میل ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس نے کہا جی اگر میرے پاس ای میل ہوتا تو آج میں کسی ہوٹل کا کلیننگ بوائے ہوتا۔ تو یہ ہیں جی وہ چیزیں ہمت والے لوگوں کی جنہوں نے انہیں آگے بڑھنے کا سلیقہ جو ہے اور شعار جو ہے وہ سکھایا اور ان کو ہمت دی۔ دیکھیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں۔ مایوس ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ جس وجہ سے ہم مایوس ہو رہے ہیں کیا وہ ریئل ہے یا فالس ہے، وہ ہے بھی یا نہیں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو زندگی میں غریب ہونے پہ پریشان نہیں دیکھا، سہولتیں چھن جانے کے ڈر سے پریشان دیکھا۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جس بات پہ مایوس ہو رہے ہیں کیا وہ کوئی پاسبل بات ہے یا امپاسبل۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے لوگ جب ایسی سچویشن میں کہیں تھے تو وہ کیسے نکلے۔ بعض اوقات ہم یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ واقعات سنتے اور دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی سے ملیں جو ہمارے تعلق میں اگر رابطے میں ہے، جو ایسی صورتحال سے کامیابی سے نکلا۔ اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو مشکل سے بڑی کامیابی سے نہ صرف نکلے بلکہ کامیاب انسان بنے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو بہت ضروری ہے کہ کون سی وہ تبدیلیاں ہیں ہمیں جو اپنے مزاج میں لانی پڑیں گی تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کہ ہم مایوسی سے نکل کر کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ تبدیلی کے حوالے سے میرا ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اپنے آپ کو چینج کیسے کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی مایوسی کے علاج کی طرف۔ اس کا جسمانی علاج بھی ہے، اس کا ظاہری علاج بھی ہے اور اس کا باطنی علاج بھی ہے۔ دیکھیں جو ظاہری اور جسمانی علاج ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کے اندر جس وجہ سے مایوسی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس کو باہر نکالیں۔ کسی کے ساتھ جو آپ کا ہمدرد ہے، خصوصاً میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا ہمدرد جو آپ کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہے، سمجھدار، سلجھا ہوا، تجربہ کار اور پڑھا لکھا آدمی، یا اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو وہ پریکٹیکل آدمی ہے، اس کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی شریک حیات کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو لیٹ آؤٹ کریں، اپنے اندر کی جو بھڑاس ہے، اپنے اندر کی جو پریشانی ہے اس کو باہر نکالیں۔ پھر آپ زندگی کے جو تلخ حقائق ہیں اور جو رف اور ٹف باتیں ہیں ان کو تسلیم کریں۔ ہمیں پتہ ہے فار ایگزامپل پاکستان میں نوجوان جب پڑھ لکھ جاتے ہیں اور پھر وہ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بہت ساری مشکلات ان کے لیے ہیں، جن میں رشوت ہے، سفارش ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور ہمیں کیسے اپنا رستہ ان میں سے تلاش کرنا ہے۔ چوتھی بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے ورچوز اپنے اندر پیدا کریں، ایسی خوبیاں پیدا کریں، ایسی صلاحیتیں اپنے اندر بیدار کریں جو آپ کو مشکل صورتحال سے نبٹنے کی ہمت دے سکیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی خوبی جو ہے وہ صبر ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے آخر میں۔ چوتھی بات یہ، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹیوٹی کو، منفی چیز کو اپنے اندر سے اس کو نکالنا ہے۔ اور منفی سوچ کیا ہے کہ جناب آپ اگر یہ سوچیں کہ جی یہ تو کام ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے، اور میں شاید یہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں کیا کریں گی؟ آپ کا حوصلہ پست کریں گی، اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، میرے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ a man can do what a man had done۔ ایک انسان وہ کام کر سکتا ہے جو کسی اور انسان نے
کیا ہوا ہو۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات وہ یہ ہے کہ منفی تنقید کرنے والوں سے بچیں۔ یہ منفی تنقید کرنے والے بلکہ بعض اوقات اشارہ ہوتے ہیں۔ جب آپ سمجھیں نا آپ ایک کوشش کر رہے ہیں اور ہمت کر رہے ہیں اور پھر لوگوں نے آپ پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں، تو میرے خیال میں وہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اور نسخہ کیمیا ہے جی اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں، اس کے نبی کے اعمال میں، ان کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا حل کہ مدد لو صبر سے اور صلاح سے۔ صبر جس کی میں وضاحت ایک دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ رہے ہیں، کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں، بڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ پاک اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کلام سے ہمت حاصل کریں، اللہ پاک سے رجوع کریں اور اپنا جو پریشانیاں ہیں اس ہستی سے شیئر کریں اور اس سے مدد مانگیں۔ کوئی کبھی بھی میں نے نہیں سنا اہل ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس نے مدد مانگی ہو اور اس کی مدد نہ کی گئی ہو۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں انسان کو نکالنے والا ہے، اگر وہ مناسب طریقے، مناسب وقت اور مناسب مقدار سے، جس مقدار سے آپ رجوع کریں گے اسی مقدار سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں، مایوسیوں اور دکھوں سے محفوظ رکھے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کوئی بھی کبھی بھی مشکل میں جو ہے وہ تنہا نہ ہو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔